ایک آدمی عراق سے مدینہ آیا تو ان کی خیر خبر پوچھی، بھائی سفر اچھا ہوا؟ کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کے حساب سے، کہ میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام لوگوں کو ایسا دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ میں نے لوگوں کو ایسا پایا کہ سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ مجھ کو بھی انہوں نے اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، سب ایک ماں باپ کے اولاد۔ تو جو بزرگ اس کی حالت سن رہے تھے انہوں نے فرمایا ذاک ایمان، یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتی ہے، اس لیے ایک احسان اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ورنہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو مسافر کو لوٹ لیتے تھے اور پھر مسافر کو بیچ بھی دیتے تھے بازاروں میں لے جا کر کے، لوگ اس کو غلام بنا کر خریدتے تھے اور اسے غلامی کراتے تھے کہ ہمارا غلام ہے۔ وہ تو بیچارہ کوئی پردیسی مسافر تھا، لوٹ لیا اور اس کا مال بھی لیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کو بازار میں بیچ دیا۔ یہ تھا، اور اب تمہارا اکرام ہوا کہ ذاک ایمان، کہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی نظر آتے ہیں۔ بڑا مجمع ہے، یہ کتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے تو بڑا اجتماع ہوا ڈیٹروئٹ میں، خوب محنت ہوئی تھی، تو بڑا مجمع، پولیس آئی کہ آپ کی گیدرنگ بہت بڑی ہے، کتنا فورس چاہیے آپ کو حفاظت کے لیے؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ کو جو انتظام کرنا وہ کرو، ہم کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کے لیے۔ کیوں کہ ہمارے مجمع کی معاشرت محمدی معاشرت ہے، بھائی چارے کی معاشرت ہے، ایک دوسرے کالے ہیں، گورے ہیں، عرب ہیں، عجم، مختلف تھے، 12,000 آدمی تھے آسمان کے نیچے، تو ہمارے تو کوئی فرض کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مجمع کی حفاظت کے لیے۔ تو رہا اجتماع 3 روز تک۔ قاضی عبداللہ صاحب تھے، وہ ان سرکاری آدمیوں کا خوب اکرام کرتے تھے، وہ کھلانا پلانا یہ۔ تو لوگ حیران رہ گئے، 3 دن میں کتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ اور کچھ نہیں ہوا، اور لوگ صحیح سلامت اپنا اپنا کام کر کے چلے بھی گئے۔ وہ مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے، سب ساتھ کھاتے ہیں، سب ساتھ پیتے ہیں، سب ساتھ سوتے ہیں، سب ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی کمپلین نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اسے لوگ اللہ کے بندے بنتے ہیں اور آپس میں بھائی بنتے ہیں۔ یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، حضور فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو۔ پھر کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ کسی کی چیز مل جاتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ کوئی امانت ملی ہے، امانت کے کمرے میں سے نشانی بنا کر کے لے جاؤ، اپنی نشانی بتا کے لے جاؤ۔ ہاں، چوری چکاری کا کوئی خطرہ ہی نہیں، سب امانت دار ہیں، سب ایمان والے ہیں، جو کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کسی کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے جب اسلام اور دین قائم ہوتا ہے، تو جان مال آبرو کی سلامتی، یہ دین کی نقد برکت ہوتی ہے۔ تو اس کے فائدے تو بہت ہیں، مولانا اجلیہ صاحب فرماتے تھے کہ بہت فائدے ہیں، میں کتنے بتاؤں، اور کون سمجھے گا؟ اس لیے میرے بھائیو سیدھی بات ہے کہ ہم سب ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے۔ ہاں، دیندار بنانا پہلا فریضہ ہے، پھر بعد میں مالدار ہو جانا، زمیندار ہو جانا، دکاندار ہو جانا وہ بعد میں۔ پہلے دیندار، جیسے پہلے آدمی تندرست، پھر سے کھانا اور پینا۔ تندرستی نہیں تو کیا کھائے گا؟ ایک تندرستی 1000 نعمت، ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی 1000 نعمت۔ تندرستی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، دنیا کی نعمت ہے۔ ایسا ایمانداری نہیں ہے کہ پھر دنیا کے اندر بربادی ہے، ہر جگہ جا کے گنہگار بنے گا۔ کیوں؟ ایمانداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو ہر جگہ گنہگار بنے گا۔ بیمار جو بھی چیز کھاوے بیماری بڑھے گی۔ ہر سے غیرت علت علت شبت، کہ بیمار جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیماری بڑھاوے گی۔ ایسے بے دینی ہوئی، فساد ہوا زندگیوں میں، تو جو بھی کام ہاتھ ملے گا اس میں فساد آئے گا۔ اور ایماندار ہے تو، دیندار ہے تو اپنی ہر چیز کو پھونک پھونک کر کے صاف صاف کر کے لے گا اور دے گا۔ کیوں کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے دینداری پہلی،
سب سے پہلے دینداری اور سب سے آخر میں بھی دینداری. کیوں کہ قبر میں ہر آدمی کو اللہ اس کا دین پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ، کیا قبر میں کیا لے کر آئے ہو، ماں دینوں کا اپنا دین بتاؤ. تو اول آخر دین ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کان میں اذان کہی جاتی ہے، یہ دین آ گیا. اور مرنے لگے تو کلمہ یاد دلاؤ، تو کلمہ پڑھ کے مرے. اول آخر دین ہے، نہیں تو فساد ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے گھروں کو ماحول کو دیندار بنانا. ہمارے شہر میں لوگ دیندار بنے، کوئی بھی نمازی نہ رہے ہمارے ماحول میں، اور دنیا میں دین جاوے. اس لیے جان مال لے کر کے مشوروں سے اصولوں سے پھرنا، تاکہ دنیا میں جہاں جاوے ان کو بھی دین ملے. ہمیں دنیا والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو دین دینا ہے. اس لیے ہمارے ذمے پورے عالم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. خود بھی بنو، اپنے ماحول کو بھی بناؤ، اور سارے عالم میں دین پہنچے اس کی فکر کرو. اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا، دین پر رہنا اور دین کے لیے پھرنا. اگر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دینداری لاوے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت سے محنت کریں گے اپنے راستوں کی ہدایتیں ہم انہیں ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو میرے بھائیوں پابند کریں. جو واپس جا رہے ہیں وہ اپنے مقامی محنت کے پابند بنے. روز وقت دیں، ہر ہفتے وقت دیں، ہر مہینے وقت دیں، ہر سال وقت دیں. اپنی زندگیوں میں سے اس کو وقت دیں. یاد رکھو اگر زندگی عمل پر ڈالیں گے تو زندگی ایسی ہوگی ربر کی طرح لمبی ہو جائے گی. جیسے ربر لمبا ہوتا ہے تو چھوٹی سی رنگ، لیکن اس کو لمبی کرتے ہیں تو لمبی ہو جاتی ہے. ایسی زندگی میں اگر عمل کرو گے تو سارے کام ہو جائیں گے اسی میں، گویا زندگی لمبی ہو رہی ہے. اور زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ زندگی بے برکت ہے، سکڑ کر کے اتنی ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوا، جہاں تھا وہیں کا وہاں، اور موت آ گئی. نمازیں بھی باقی رہ گئی، دوسروں کے حقوق بھی باقی رہ گئے، روزے بھی باقی رہ گئے، اور یہ بوجھ لے کر جائے گا. اللہ حفاظت فرماوے. اس لیے زندگیوں کو پابند بنانا ہے. مقام پر جانے والے مقام پر پابندی سے محنت کریں، دوسروں کو لگاویں، اپنے گھروں میں دینداری لاویں، اور جو جو سفروں میں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ بھی اصولوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں اور محنت کر کے واپس آویں. تو کریں گے بھائی ایسا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے ساتھی ہیں سکون سے بیٹھیں دعا کے بعد، اور جب تک نام نہ پکاریں اٹھنے کی کوشش نہ فرمائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ مسافہ دعا اور مسافے کے بعد جب مجمع جائے گا ذرا ترتیب ہو تاکہ سب کے لیے آسانی ہو.